بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ بھی اللہ سے مانگی ہے، اللہم ضافی ارضنا برکتہا و زینتہا و سکنہا، اے اللہ ہمارے ملک میں برکتوں کو رکھ دے اور اس کو سرسبز و شاداب بنا دے اور اس کو امن کا گوارا بنا دے۔ تو اپنے ملک کے لیے دعا کرنا یہ سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملک کے لیے دعا مانگی ہے، تو یہ دعا مسنون ہے۔ یہ دعا حسن حسین میں بھی آخر پہ لکھی ہوئی ہے، آخری اوراق میں ہے، تو اگر کسی نے یاد کرنی ہو وہاں سے یاد کر لے۔ اور اپنے وطن سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، حب الوطن من الایمان، ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے وطن سے محبت کی جائے، اور یہ مومن کی شان ہے کہ وہ اپنے وطن سے محبت کرتا ہے۔ اپنا وطن جو ہوتا ہے وہ تو اپنے گھر کا آنگن ہوتا ہے۔ آنگن اس کو کہتے ہیں جو کہ گھر کے دروازے کے باہر جگہ جو ہوتی ہے۔ تو وطن عزیز کا جو بھی رہائشی ہے، جو بھی یہاں رہنے والا ہے، تو پورا ملک اس کے لیے جو ہے اس کے گھر کا آنگن ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارا وطن ہے، ہمارا دیش ہے، ہمارا پاکستان ہے۔ تو جتنے بھی لوگ یہاں رہنے والے ہیں یہ ملک سب کا ہے، تو سب بھی اس کے خیر خواہ ہوں، اللہ سے مانگنے والے ہوں۔ آج دیکھا جائے تو لوگ اخبار پڑھ کر، ٹی وی کو دیکھ کر باتیں تو کرنے والے کافی مل جاتے ہیں، اور بحث مباحثہ میں بھی جو ہے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والے بھی کافی مل جاتے ہیں، لیکن دعا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ تو اللہ سے اپنے ملک کے لیے دعا مانگنی یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے دعا مانگی ہے، اور مانگ کر جو ہے اپنی امت کو سکھا دیا ہے کہ اپنے وطن کے لیے دعا مانگی جائے۔ تو جو دعا مانگے گا امید ہے اللہ جل جلالہ اس کو اس ملک میں اور اپنے ملک میں جو ہے سکون بھی عطا فرمائے گا، برکت بھی عطا فرمائے گا۔ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو محروم نہیں کرتا۔ اللہ کے دروازے پہ آنے والا محروم نہیں ہو سکتا، کسی نہ کسی درجے کا اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ملک کے لیے دعا بھی کی جائے، اور جو ملک کے خیر خواہ ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ ملک ہمارا ایسا ملک ہے کہ دنیا کے اندر جو جتنے ممالک ہیں وہ کسی نہ کسی جو ہے اور مقصد کے لیے بنے ہیں۔ کوئی لسانیت پہ کسی کی تقسیم ہوئی ہے، کسی ملک کی، کوئی ملک بنا ہے، کوئی علاقیت کی بنا پر بنا ہے، کوئی کسی وجہ سے تقسیم ہوا ہے کہ ہم فلاں ہیں اس لیے ہمارا ملک علیحدہ ہونا چاہیے۔ لیکن الحمدللہ ہمارا ملک جو ہے وہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، کہ اس کے بنانے والے جو ہیں، اس کے لیے جو محنت کرنے والے ہیں، قربانیاں دینے والے تھے، اور آج تک ملک کے جو خیر خواہ ہیں وہ سب یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہمارا ملک حقیقت ہے بہت ہی پیارا ملک ہے۔ اگر کوئی مجھ سے تو پوچھے، مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی دھرتی سے، اس کی مٹی سے کلمے کی خوشبو آتی ہے، اور اس کی فضا میں کلمے کا نور ہے، اور
اگر صحیح ذرا سوچا جائے، ذرا ڈوب کر جو ہے ملک کے بڑھنے پر نظر کی جائے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس ملک کو دنیا کے لیے درسگاہ بنایا ہے، دنیا کے لیے ایک دینی مرکز بنایا ہے، دنیا کے لیے ایک مدرسہ بنایا ہے، ایک خانقاہ بنائی ہے کہ یہاں لوگ آ کر دین سیکھیں، اور الحمدللہ کسی نہ کسی درجے کا ہر شعبہ جو ہے یہاں پر دین کا زندہ ہے، اور لوگ دین کا کام کر رہے ہیں۔ تعلیم کا کام بھی ہے، اور تبلیغ کا کام بھی ہے، اور تذکیر کا بھی کام ہے، یعنی واعظ و نصیحت بھی ہو رہی ہے، اور لوگ جو ہے ایک دوسرے کو دین کی باتیں بتانے والے بھی ہیں۔ اگر کوئی دین سیکھنے والا ہے تو اس کے لیے تعلیم گاہیں موجود ہیں، اگر کوئی اصلاح کرانے والا ہے تو خانقاہیں موجود ہیں، اگر کوئی دین کا کام کرنے والا ہے تو مراکز جو ہیں وہ موجود ہیں، دین سکھانے والے بھی یہاں ملتے ہیں۔ الحمدللہ بڑے بڑے علماء اللہ پاک نے یہاں پر پیدا فرمائے، تو اس لیے ہمارے ملک میں تو بڑی نعمتیں ہیں، یہ نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک کی دھرتی میں نعمتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی نعمت دین اسلام کی نعمت سے اللہ پاک نے اس کو نوازا ہے، پھر اس دھرتی کی بنیاد کلمے پر رکھ دی، کہ اس لیے اللہ پاک سے ہم نے کلمے کے نام پر مانگا اور اللہ پاک نے اس ملک کو ہمیں عطا فرما دیا۔ اس لیے ہر پاکستانی کو چاہیے کہ وہ اس ملک کا خیر خواہ ہو، اور جو ہے دعا بھی ہو، اور جو خیر خواہ ہیں، جو بنانے والے ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں کرنے والا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی اس ملک کے شکر گزاروں میں شامل ہوگا۔ اللہ پاک جو ہے مجھے بھی اور آپ کو، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔